ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت۔ قرآن، احادیث اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ سامعین کرام، اسلام میں بعض دن اور راتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن انہی بابرکت ایام میں سے ہیں۔ یہ دن عبادت، ذکر، قربانی، توبہ، دعا اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کے عظیم مواقع ہیں۔ ان دنوں میں بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین مثلاً عبداللہ بن عباس، امام ابن کثیر اور دیگر علماء کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی پہلے 10 دن ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ان کی قسم کھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد بھی نہیں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر نکلے اور پھر کچھ واپس نہ لائے۔ یہ حدیث ان دنوں کی عظمت کو انتہائی واضح انداز میں بیان کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دنوں میں عبادت کا اہتمام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بابرکت دنوں میں عبادت، ذکر اور اطاعت کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تکبیرات پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، قربانی کی تیاری کرنا، صحابہ کو نیکیوں کی ترغیب دینا، دعا اور استغفار میں مشغول رہنا۔ یہی حقیقت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ فضیلت والے اوقات کو عبادت سے بھر دیا جائے۔ ذوالحجہ کے روزوں کی فضیلت، خصوصاً 9 ذوالحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ بہت عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ تکبیرات اور ذکر کی اہمیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور مقررہ دنوں میں اللہ کا نام کثرت سے یاد کریں۔ صحابہ کرام ان دنوں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ گھروں، بازاروں اور مساجد میں اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی۔ قربانی کی عظیم سنت، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی فرمایا کرتے تھے اور امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ قربانی کا مقصد تقوی پیدا کرنا، اللہ کی اطاعت، اخلاص کا اظہار، سنت ابراہیم کو زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام ان دنوں کی آمد پر عبادت میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے، نفلی نمازوں کا اہتمام کرتے، صدقہ کثرت سے کرتے، تکبیرات بلند کرتے، راتوں کو قیام کرتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ دن اللہ کی رحمت سمیٹنے کے عظیم مواقع ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان 10 دنوں کا بہترین عمل توبہ و استغفار۔ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی،
خصوصاً فجر اور عشاء با جماعت ادا کرے۔ قرآن مجید کی تلاوت، روزانہ تلاوت کا وقت مقرر کرے۔ ذکر و تکبیرات، ہر وقت زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ نفلی روزے، خصوصاً یوم عرفہ کا روزہ رکھے۔ صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کریں۔ قربانی اخلاص کے ساتھ سنت ابراہیمی ادا کریں۔ ذوالحجہ کا اصل پیغام یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ اخلاص، تقوی اور اطاعت ہی بندگی کی روح ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ جو شخص ان دنوں کی قدر کر لیتا ہے وہ دنیا و آخرت کی بلائیاں سمٹ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت، اخلاص، تقوی اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔